بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ اردو کی کتاب کھولتے ہیں۔ آج ہم نظم نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ہلال استقلال، اور شاعر ہیں حفیظ جالندھری۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ حسین ابن علی کے اسوائے مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ حفیظ جالندھری سن 1900 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے شاہ نامہ اسلام لکھی، جو آپ کی شہرت کا باعث بنی۔ غنائیت اور کیفیت انگیزی شاعری کے بنیادی اوصاف ہیں۔ گیتوں اور نظموں کے علاوہ غزل میں بھی ان کا پایہ بلند ہے۔ ان کے نظموں میں مشاہدے کا عنصر غالب ہے۔ نغمہ زار، سوز و ساز، طلخابۂ شیریں، منظوم تصنیفات ہیں۔ نظم کے مشکل الفاظ کے معنی۔ نظم کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ ہلال استقلال ہمارے عزم و حوصلے اور مضبوطی کا پرچم ہے۔ یہ شہیدوں اور غازیوں کی قربانی کا ثمر ہے۔ یہ پرچم توحید باری تعالیٰ کا علمبردار ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا آئینہ دار ہے۔ اس پرچم پر ہلالی خنجر شہیدوں کی طرف سے تحفہ ہے، جو جان وار کر قوم کا دامن خوشیوں سے بھر گئے۔ یہ پرچم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل اور محمد بن قاسم کی سخاوت کا پرچم ہے۔ یہ ہلال استقلال طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی کی بہادری کا نشان ہے۔ یہ فتح و کامرانی کا پرچم ہے۔ یہ پرچم زمین پر رحمت بن کر لہراتا ہے۔ یہ اسلام کی عظیم الشان روایات کا امین اور پاکستان کی مضبوطی اور استحکام کا پرچم ہے۔ اس نظم کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کے 3 شہر لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا خاص طور پر دشمن کے نشانے پر رہے۔ 6 ستمبر کو رات کے 3 بجے دشمن نے لاہور پر حملہ کیا، جسے پسپا کر دیا گیا۔ اگلے دن 7 ستمبر کو بھارت نے 600 ٹینکوں کے ساتھ سیالکوٹ پر یلغار کی۔ مجاہدین اپنے جسموں سے بم باندھ کر بھارتی ٹینکوں تلے جا گھسے اور انہیں تباہ کر دیا۔ ادھر سرگودا پاک فضائیہ کا ایئر بیس تھا۔ دشمن بار بار اس پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ شاہینوں نے دشمن کے ہر حملے کو ناکام بنا دیا۔ پاک فضائیہ کے مایہ ناز پائلٹ ایم عالم نے 1 منٹ میں بھارت کے 5 طیارے مار گرائے اور دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ان تینوں محاذوں پر ان شہروں کے باسیوں نے کمال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جنگ کے اختتام پر حکومت پاکستان نے ان تینوں شہروں کو جرأت و بہادری کے صلے میں عظمت و بہادری کا یہ پرچم ہلال استقلال عطا کیا۔ اب ہر سال 6 ستمبر کے موقع پر یہ پرچم ان تینوں شہروں کے ٹاؤن ہالز کی عمارتوں پر لہرایا جاتا ہے۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ استقلال مستقل مزاجی، استحکام مضبوطی، غازی میدان جنگ سے فتح یاب ہو کر آنے والے مجاہدین۔ ہمارا یہ پرچم
ہلال استقلال کا ثابت قدمی اور مضبوطی کی علامت ہے۔ یہ شہیدوں اور غازیوں کے ہاتھوں سے ہمیں انعام ملا ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان کے 3 شہروں لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا خاص بھارت کے نشانے پر تھے۔ پاک فوج نے ان تینوں محاذوں پر عبرتناک شکست دی۔ اس جنگ میں ان شہروں کے باسیوں نے کمال حوصلے اور جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا، جس کی بنا پر جنگ کے اختتام پر حکومت پاکستان کی طرف سے ان تینوں شہروں کو جرأت و بہادری کے صلے میں عظمت و بہادری کا یہ پرچم ہلال استقلال عطا کیا۔ تو شاعر حفیظ جالندھری اس شعر میں یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو پرچم ہے مستقل رہنے کے لیے بنا ہے، یہ استقلال کا پرچم ہے اور ہماری مضبوطی کی علامت ہے۔ ہمارے شہیدوں کے خون سے رچا بسا یہ پرچم اور ہمارے غازیوں کے ہاتھوں سے ہمیں انعام اور تحفے کے طور پر ملا ہے۔ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے۔ یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ انگشت شہادت، شہادت والی انگلی یعنی پہلی انگلی، آشکارا ظاہر، فلک آسمان۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ لقب دیا گیا تھا، سیف اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ ہلال استقلال یا ہلالی خنجر توحید الہی کی شہادت کی علامت ہے۔ یہ پرچم عظیم مجاہدوں کی یاد دلانے والا پرچم ہے۔ تو شاعر اس شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں ایک تلمیح بیان کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس طرح سے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں گئے، جس مارکے میں گئے، فتح حاصل کر کے لوٹے، اسی طرح سے ہمارا یہ جو پرچم ہے یہ فتح و کامرانی کے ساتھ آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر لہراتا رہے گا۔ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ ہلال پہلی رات کا چاند، عطیہ تحفہ، نوید خوشخبری۔ ہلال استقلال پرچم پر ہلال کا نشان ان شہداء کی طرف سے تحفہ ہے جو خود شہید ہو گئے اور قوم کا دامن خوشیوں سے بھر گئے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہلال استقلال پر ہلال کا نشان ان عظیم شہیدوں کا تحفہ ہے، جنہوں نے ظلم کو سرے بازار للکار کر اپنی قوم کی عظمت اور آزادی کے لیے خود تو جام شہادت نوش کر لیا، لیکن قوم کو آزادی کی خوشیاں تحفے میں دے گئے۔ آزادی کی قیمت ہی لہو ہے۔ جو قومیں لہو دینا جانتی ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت غلام نہیں بنا سکتی۔ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ اسوہ مردانہ بہادرانہ طرز عمل، شمع ملت، ملت اسلامیہ کی روشنی، سوزش پروانہ، پروانے کا جلنا۔ یہ پرچم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی علامت ہے اور ملت اسلامیہ پر پروانہ وار نثار ہو جانے کا درس دینے والا پرچم ہے۔ اسلام کی تاریخ اول روز سے ہی بہادروں اور جانثاروں کے کارناموں سے مزین ہے۔ ہر دور میں ملت اسلامیہ کے وقار کو سر بلند رکھنے کے لیے ملت کے فرزندوں نے مردانہ وار جانیں قربان کی ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تلمیح بیان کرتے ہوئے شاعر یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے جناب امام حسین علیہ السلام نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے باطل کے خاتمے کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان، اولاد اور خاندان تک کو قربان کر دیا، اور یہ ہمارا پرچم ہلال استقلال اسوہ حسین کی علامت ہے۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ تارک کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ صحاب جود سخاوت کے بادل، یہ پرچم محمد بن قاسم کے سخاوت اور بہادری کا پرچم ہے۔ یہ طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی کی عظمت و بہادری کا پرچم ہے۔ تشریح طلب شعر میں حفیظ جالندھری نے تلمیحات کے استعمال سے ہلال استقلال پرچم کی عظمت اور وقار کو ایک منفرد انداز سے پیش کیا۔
محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی، یہ تمام وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے ہمیشہ ملت اسلامیہ کے وقار اور سربلندی کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر پرچم اسلام کو سربلند کیا اور کبھی بھی سرنگو نہیں ہونے دیا۔ جیسا کہ سندھ کے راجہ داہر نے دیبل کی بندرگاہ کے قریب گزرنے والے ایک اسلامی جہاز کو لوٹ لیا، عورتوں اور بچوں کو قید بنا لیا گیا۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت کی پکار پر پوری ملت اسلامیہ کا لشکر راجہ داہر سے ٹکرا گیا اور اس کے ظلم و ستم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا۔ یہی ملت اسلامیہ کا پرچم صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں رہا، جس نے تنے تنہا پورے یورپ کی عیسائی فوجوں کا منہ توڑ جواب دیا، اور صلیبی جنگوں میں انہوں نے عیسائیوں کو وہ زخم لگائے جنہیں یورپ آج تک نہیں بھلا سکا۔ اور یہی ملت اسلامیہ کا پرچم سلطان محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں لہراتا رہا۔ یہ پرچم ہے نشان عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ عالم، دنیا یا جہان، فتح و کامرانی، غلبہ اور کامیابی، ابر رحمت، رحمت کا بادل، نوید آسمانی، آسمان سے آنے والی خوشخبری۔ یہ پرچم دنیا میں فتح و کامرانی کی علامت ہے، زمین پر رحمت کا بادل اور کامیابی کی نوید ہے۔ ہلال استقلال ہمیشہ فتح و کامرانی کی علامت رہا ہے۔ مسلمان جب یہ پرچم لے کر نکلے تو 400 کامیابیوں نے ان کے قدم چومے۔ کبھی یہ پرچم افریقہ کے جنگلوں میں لہراتا ہوا نظر آیا تو کبھی یورپ کی وادیوں میں اس سے مزین ہوئے۔ مجاہدین اس پرچم کے سائے تلے ساری دنیا میں پھیل گئے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا: دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ عظیم الشان، بہت اعلیٰ یا شاندار، یہ پرچم ہماری عظیم الشان روایات کا امین ہے، اور یہی پرچم پاکستان کی بقا اور مضبوطی کی علامت ہے۔ حفیظ جلندری اسلامی روایات سے خوب واقف ہیں، اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پرچم ہماری عظیم الشان روایات کا امین ہے۔ یہی پرچم ہے کہ جس کے تلے ساری ملت اسلامیہ ایک جماعت کی طرح جمع ہے، اور یہ پرچم پاکستان کے مستقل رہنے کی علامت ہے اور پاکستان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔